علامہ شبلی نعمانی کے مختصر حالات زندگی۔ علامہ شبلی نعمانی جون 1857 میں ہندوستان کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک نواحی قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شیخ شبلی بغدادی کے نام پر محمد شبلی رکھا۔ محمد شبلی نے سن رشد میں پہنچ کر اپنے نام کے ساتھ امام ابو حنیفہ کی نسبت سے نعمانی لکھنا شروع کر دیا اور اپنے علمی مقام و مرتبے کی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ علامہ شبلی نعمانی بچپن سے ہی ذہین تھے اور ان کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے ایک دینی مدرسہ سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ غازی پور گئے اور وہاں کے مدرسہ میں مولانا فاروق چریا کوٹی سے منطق، فلسفہ اور مناظرہ جیسے علوم سیکھے۔ علامہ شبلی نعمانی مزید تعلیم کی غرض سے رامپور اور لاہور بھی گئے۔ رامپور میں انہوں نے مولانا ارشاد حسین مجددی سے فقہ حنفی کا علم حاصل کیا اور لاہور میں مولانا فیض الحسن سہارنپوری سے علم الادب پڑھا۔ انہی کی تعلیم و صحبت سے علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت میں علم و ادب کا گہرا مذاق پیدا ہوا۔ علامہ شبلی نعمانی تعلیم کی تکمیل کے بعد وکالت کا امتحان پاس کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور وکالت کے پیشے سے انہوں نے عملی زندگی کا آغاز کیا، لیکن تھوڑے عرصے بعد ہی وہ اس پیشے سے بیزار ہو گئے۔ چنانچہ اس پیشے کو ترک کر کے کلکٹر کی عدالت میں نقول نویس کی خدمات انجام دینے لگے، لیکن اس ملازمت سے بھی ان کا دل بھر گیا۔ اس کے بعد والد کے ساتھ نیل کی تجارت میں مصروف رہے مگر کامیاب تاجر نہ بن سکے۔ 1883 میں علی گڑھ کالج میں عربی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی آسامی خالی ہوئی تو سر سید احمد خان نے انہیں 40 روپے ماہوار تنخواہ پر عربی اور فارسی کا استاذ مقرر کر لیا اور وہ علی گڑھ کالج میں تدریسی خدمات انجام دینے لگے۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران سر سید کو علامہ شبلی نعمانی کے علمی ذوق کا اندازہ ہوا تو انہوں نے اپنے ذاتی کتب خانے کی کنجیاں علامہ شبلی نعمانی کے حوالے کر دیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سر سید کے کتب خانے میں موجود مشرقی و مغربی علوم پر مشتمل کتابوں سے خوب استفادہ کیا۔ اسی زمانے میں انہیں پروفیسر آرنلڈ سے بھی علمی فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ پروفیسر آرنلڈ نے علامہ شبلی نعمانی کو فرانسیسی زبان سکھائی اور علامہ شبلی نعمانی نے انہیں عربی زبان سے روشناس کرایا۔ 1891 میں علامہ شبلی نعمانی سر سید کے وفد کے ساتھ حیدرآباد دکن گئے۔ اس سفر میں مولانا حالی بھی شریک تھے۔ 1892 میں علامہ شبلی نعمانی ملیریا کے مرض میں مبتلا ہوئے جس نے تا دم مرگ گاہا گاہا انہیں پریشان کیے رکھا۔ 1892 ہی میں وہ بلاد اسلامیہ یعنی ترکی، مصر اور شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر کا تفصیلی حال انہوں نے اپنے سفر نامہ مصر و روم و شام میں بیان کیا ہے۔ 1894 میں علامہ شبلی نعمانی مدرسہ فیض عام کانپور کے ندوۃ العلماء کے جلسے میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کے موضوع پر انہوں نے اظہار خیال کیا۔ 1896 میں علامہ شبلی نعمانی نے دوسری بار حیدرآباد دکن کا سفر کیا اور ان کے لیے نظام الملک محبوب علی خان نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا۔ دسمبر 1996 میں علامہ شبلی نعمانی نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل اور سر سید کے بیٹے سید محمود سے مراسم خوشگوار نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کی رخصت لے لی اور اعظم گڑھ آ کر حضرت عمر فاروق کی سوانح الفاروق لکھنے میں مصروف ہو گئے۔
جون 1897 میں علامہ شبلی نعمانی کے چھوٹے بھائی مہدی حسن کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت افسردہ ہو گئے۔ رخصت ختم ہوئی تو دوبارہ علی گڑھ کالج آئے اور درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے، لیکن 1898 میں سر سید کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ کالج کی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ 1899 میں علامہ شبلی نعمانی نے ندوۃ العلماء میں انگریزی تعلیم شروع کرنے کی تجویز پیش کی، کیونکہ وہ ندوۃ العلماء میں علی گڑھ کالج کی طرح مشرقی و مغربی علوم کا امتزاج پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جون 1900 میں علامہ شبلی نعمانی نے عقد ثانی کیا اور اسی سال 12 نومبر کو ان کے والد شیخ حبیب اللہ کا انتقال ہو گیا۔ 1901 میں انہیں حیدرآباد دکن میں ناظم محکمہ تعلیم منتخب کر لیا گیا اور 200 روپیہ ماہوار تنخواہ مقرر ہوئی۔ اس منصب پر وہ 1904 تک فائز رہے۔ 1905 میں علامہ شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کے معتمد مقرر ہوئے۔ ان کا ندوہ کے ساتھ یہ تعلق 1913 تک قائم رہا، لیکن ندوہ کے علماء کے ساتھ اختلاف کی بنیاد پر 1913 میں انہوں نے اس منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ ندوۃ العلماء کے منصب سے مستعفی ہونے کے بعد 1914 میں علامہ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور سیرت النبی کی جلد اول لکھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن ان کی عدالت نے انہیں یہ علمی کارنامہ انجام دینے کی مہلت نہ دی اور وہ یہ ذمہ داری اپنے شاگرد عزیز سید سلیمان ندوی کو سونپتے ہوئے 17 نومبر 1914 کی صبح اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔